والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إن وقد قل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا وإياك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإياي ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلما يأمرني إنا بخير رواہ مسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس پر اللہ پاک نے جن کی صورت میں ایک ساتھی اور فرشتے کی صورت میں ایک ساتھی مقرر نہ کیا ہو۔ تو لوگوں نے یعنی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ پر بھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھ پر بھی، لیکن میرے اللہ نے اس معاملہ میں میری مدد فرمائی اور وہ جن اس مدد کے ذریعے مسلمان ہو گیا اور اب وہ مجھے بھلائی ہی کا مشورہ دیتا ہے۔ یعنی ہر عاقل بالغ انسان کے ساتھ وسوسہ دلانے کے لیے ایک شیطان اور الہام کے لیے خیر کی بات کے لیے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے۔ مرقات اور اشاعت اللمعات میں لکھا گیا ہے کہ جب کوئی انسان کا بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ابلیس کے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، یعنی شیطان کا بھی پیروکار یا بچہ کہہ لیں وہ پیدا ہوتا ہے، جسے فارسی میں ہمزاد کہا جاتا ہے اور عربی میں وسوساس کہتے ہیں اس کو۔ ظاہر ہے کہ ابلیس کے ہر آن میں سینکڑوں جیسے انسانوں کے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور اس کے بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور وہ تعداد جو ہے وہ اولاد انسان کے مطابق ہی وہ رہتی ہے اس کی۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیں کہ مچھلی یا ناگن یا سانپ بیک وقت 1000 انڈے دیتے ہیں، یعنی طاغوتی جراثیم ہر وقت ان میں سے وہ بچے جو ہیں وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں جو برے اثرات کے معاملات ہیں۔ یعنی وہ اگر دونوں فرشتے بھی ہیں، دونوں ساتھی، ایک تو وہ ہے جو بھلائی کے لیے ہے اور ایک وہ ہے جو شیطانی وسوسوں کے لیے ہے۔ اور اس حدیث پاک کی روح کے ساتھ رسول کریم علیہ السلام آپ کی اعلیٰ درجہ کی یہ خصوصیت آپ نے خود اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی کہ شیطان میری فطرت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جو شیطان اللہ نے میرے ساتھ پیدا کیا تھا، اللہ نے میری مدد کی اور اس کو بھی اللہ نے مسلمان کر دیا کہ اس کی طرف سے جو بدی کا شائبہ تھا وہ بھی اب خیر اور بھلائی میں کنورٹ تبدیل ہو گیا۔ حاضرین مکرم،
مرقات میں ایک تحریر ہے کہ حامہ ابن ابلیس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ قتل حابیل کے وقت میں موجود تھا اور میں سارے انبیاء کے ساتھ رہا ہوں، آپ مجھے کچھ قرآن سکھائیے۔ تو آپ نے اسے سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس سکھائیں، اور سورہ جن کے حوالے سے جنات کا حضور علیہ السلام پر ایمان لے آنا بھی قرآن کریم میں مذکور ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ جن یا وہ وسوسے پیدا کرنے والا کہ جو ہر انسان کے ساتھ ہمزاد یا وسواس کی صورت میں پیدا ہوتا ہے، کہ آقا کریم علیہ السلام فرمائے کہ ہاں میرے ساتھ بھی وہ آیا تھا لیکن اللہ نے میری مدد کی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سارے جن ابلیس کی اولاد ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ارشاد فرمایا کہ قانا من الجن ففسق قانا من الجن، اس لیے اس حدیث پاک پر کوئی بندہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنے محبوب کے دست حق پرست پر اس کو ہدایت دے دے، لیکن ہمارے لیے کہ ہم تو عام انسان ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم وہ تگ و دو کر سکیں، لیکن ہمیں بتا دیا گیا کہ تمہارے ساتھ ہیں دونوں، خیر اور شر تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک وہ ہے جو تمہیں شر کی ترغیب دیتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور ایک وہ ہے جو تمہیں خیر کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک اور روایت جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان انسان کے خون کے ٹھکانوں میں گردش کرتا رہتا ہے۔ جیسے یہ خون آپ کی ٹھکانہ کیا ہے، یہ رگیں، یعنی جس طرح یہ خون آپ کی رگوں میں بہتا ہے اس طرح سے شیطان آپ کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ رگیں سلامت ہی اس لیے ہے کہ ان میں خون کی جو دوڑ ہے، جو گردش ہے وہ باقی ہے۔ رک جائے تو سارا نظام ہی فالج زدہ ہو جاتا ہے، انسان پیرالائز ہو جاتا ہے اسی وقت۔ اور اسی طرح جیسے یہ خون اگر رک جائے تو آپ کا ظاہری جسم پیرالائز ہو جاتا ہے، ویسے ہی وہ شیطان جو آپ کی رگوں میں دوڑتا ہے، اگر آپ نے اس کے کہے پر عمل کر لیا تو وہ آپ کے ایمان کو پیرالائز کر دیتا ہے۔ چونکہ شیطان جو ہے وہ اللہ نے اس کو، وہ آتشی ہے، آگ سے پیدا کیا ہے، اس لیے وہ بلا تکلف ہر انسان کے رگو پے میں سرایت کر جاتا ہے اور تصرف کرتا ہے، یا اس کے وسوسے اور خیالات ان میں وہ خلط ملط کرتا ہے، اس کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کوئی بھی شخص، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو اللہ کے فضل کے بغیر شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ ہر وقت اللہ کے فضل کے متمنی رہنا چاہیے، اور کثرت سے استغفار، لا حول اور اعوذ تعوذ جو ہے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگلی حدیث پاک ایک اور اسی چیز پر، جو وسوسے ہمیں آتے ہیں، نماز میں وسوسے، گھروں میں وسوسے، ذرا مصیبت آ جائے تو وسوسے، کوئی چیز پوری نہ ہو تو وسوسے، میاں بیوی کے درمیان وسوسے، یہ ان تمام وسوسوں کا علاج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں بتا دیا ہے، آگاہ بھی کر دیا ہے، یہ اسی کا بیان ہے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ میرے آج کے یہ جو ویڈیو ہے، اس کی مدد سے ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو جناب سرور کونین علیہ السلام کے فرمودات پر عمل کرتے ہوئے ان وسوسوں سے نجات حاصل کر لیں گے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من بنی آدم مولود
الا یمسوہ الشیطان حین یولد فیستحل صارخا من مس الشیطان غیر مریم وابنہا. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول کائنات علیہ السلام نے کہ کوئی آدم زادہ ایسا نہیں جسے پیدا ہوتے وقت یعنی پیدائش کے فوری بعد ہی پیدائش کے وقت ہی شیطان نے چھوا نہ ہو، اور وہ جو بچہ چیختا ہے وہ شیطان کے چھونے سے ہی چیختا ہے جب شیطان اس کو چھوتا ہے، سوائے جناب مریم اور ان کے فرزند کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے. یہ بخاری اور مسلم شریف یہ دونوں کی حدیث پاک متفق علیہ حدیث ہے. حضرت آدم اور حوا کو شیطان اس لیے مس نہیں کر سکا کہ وہ آدم زاد نہیں تھے، یعنی وہ کسی کے بیٹے یا بیٹی نہیں تھے، بلکہ آدم پیدا ہوئے بغیر ماں اور باپ کے، حوا پیدا ہوئی بغیر ماں کے باپ کے، یعنی پسلی سے پیدا کیا گیا. وہ طریقہ تولید جو دنیا میں رائج کیا اللہ نے، وہ طریقہ تولید وہاں پر نہیں رائج ہوا. وہ اللہ کی قدرت ہے، وہ کرشمہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور پھر اپنے نائب کو تخلیق کیا، ونفخت فیہ من روحی، اور پھر اپنی روح جو ہے اس میں پھونک دی. اور جناب آدم علیہ السلام کی پسلی سے، بائیں پسلی سے، آپ گنتی کر لیں، دائیں پسلی ایک زیادہ ہوتی ہے، بائیں ہر شخص کی ایک پسلی کم ہے، تو اس سے جناب سیدہ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس معاملے سے مستثنا ہے، کیونکہ اس مقام پر جو متکلم ہوتا ہے، جو کلام کر رہا ہے، جو ہمیں آگاہ کر رہا ہے، وہ تو آگاہ ہے، اور اس کو بتانے والا اس کا خدا ہے، اس کو آگاہ کرنے والا اس کا پیدا کرنے والا ہے، اور جس نے اس کو آگاہ کر دیا ہے وہ اس کو اس سے محفوظ بھی فرما دیتا ہے. وہ مستثنا ہوتا ہے، اس کو اس چیز سے استثناء حاصل ہے. اور یہ تحقیق بھی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا کی کوئی کتاب، کوئی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کتب اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہیں پر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آپ کی آمد کے متعلق، آپ کی پیدائش مبارکہ کے وقت، آپ کے مبعوث ہونے کے وقت، آقا علیہ السلام کائنات میں جب دنیا میں تشریف لے کے آئے تو آپ روئے نہیں تھے. دنیا کا کوئی مورخ اپنی تاریخ میں یہ کہیں نہ اس نے لکھا، ثابت کرنا تو دور بات، لکھا تک نہیں کہ آپ اس دنیا میں آئے ہوں اور آپ نے آ کر چیخ ماری ہو، آپ روئے ہوں، جو ثابت کرتا ہے کہ شیطان آپ علیہ السلام کے جسم اطہر کو نہ چھو سکا. آپ اس چیز سے مستثنا ہیں. عیسیٰ علیہ السلام یعنی ان دونوں بزرگوں کو شیطان نہ چھو سکا، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ پیدائش کے وقت شیطان بچے کی کوکھ میں انگلی مارتا ہے، جس کی تکلیف سے بچہ چیختا ہے. اور ان دونوں بزرگوں کی پیدائش کے وقت بھی شیطان نے یہ حرکت کی، مگر اس کی انگلی حجاب میں لگی جو رب نے ان کے اور اس کے درمیان پیدا کر دیا تھا. یعنی پردہ اللہ نے پیدا کر دیا تھا. اس نے انگلی ماری ضرور، لیکن وہ اس پردے تک ٹکرائی، اس سے آگے وہ جناب مریم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام تک نہ پہنچ سکی. اور اس حدیث کی تائید قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ سے بھی ہے کہ قالت انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. دوستان گرامی، اس کے آگے پھر ایک حدیث پاک، یہ بھی متفق علیہ ہے، اور اس کے راوی بھی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ المولود حین یقع نزعۃ من الشیطان، کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زمین پر گرتے وقت بچہ کی چیخ شیطان کی چوک سے ہے. یعنی بچہ، وہ بچے کی کوکھ میں انگلی مارتا ہے، اس کی تکلیف سے بچہ روتا ہے. اس لیے سنت یہ ہے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کو سب سے پہلے غسل دیا جائے، اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت تکبیر کہی جائے.
تاکہ شیطان دفع ہو، کیونکہ یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ جہاں اذان ہوتی ہے شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ حالانکہ بہت سارے لوگ ان احادیث کا انکار بھی کرتے ہیں، لیکن مقصد کوئی کسی سے مناظرہ یا مباہلہ یا کوئی ایسا مجادلہ نہیں ہے، مقصد اصلاح ہے کہ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ بچے کے کان میں اذان کا بھی انکار کرتے ہوں گے، تکبیر کا بھی انکار کرتے ہوں گے کہ یہ جو کہی جاتی ہیں یہ کیوں کہی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، ہم یہ تو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ ٹھنڈی ہوا بچے پہ اثر کر گئی، گرمی کی لو چل رہی ہے تو یہ بچے پہ اثر کر گئی، اور بچہ جو پہلی سردی ہوتی ہے بچے کی پیدائش کے بعد خصوصی طور پہ اس کو خیال کیا جاتا ہے، بچے کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے، لپیٹ کے رکھا جاتا ہے، گرمی میں بھی اسی طرح لو سے بچایا جاتا ہے اس کو۔ اس کا تو ہم مان لیتے ہیں کہ اثر کر جاتے ہیں اور بچہ اس کی تکلیف سے بچ نہیں پاتا، روتا بھی ہے، کراتا بھی ہے، مگر شیطان جو ہوا سے زیادہ لطیف ہے اس کا اثر حیران ہوں کہ ان دوستوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرکیف رسول کریم علیہ السلام کا فرمان بہرحال سچا ہے۔ خیال رہے کہ شیطان کی یہ حرکتیں بچے پر ابھی سے قبضہ جمانے کے لیے ہوتی ہیں، پیدائش کے وقت سے لے کر وہ چاہتا ہے کہ یہ بس اب میرا پیروکار ہو جائے، اور اس کے اپنے خیال میں یعنی شیطان یہ سوچتا ہے کہ میں ابھی سے اس کو قابو کروں، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا جب تک کہ بچہ ہوش مند نہ ہو جائے اور اس کو عقل اور دانائی نہ آ جائے۔ اسی روایتوں سے انہی روایات سے متعلق آگے ایک حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روایت ہے، یہ حدیث پاک کہ شیطان کس طرح سے وسوسہ انگیزی کے لیے جو اس کے اقدامات ہیں آج ہم جن وسوسوں سے دوچار ہیں، فی الفور ہم یہ رٹ لگا لیتے ہیں، ذرا کسی کو نیند چیکنا ہے تو جادو ہو گیا۔ یہاں تک ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہنسی آتی ہے اس بات پہ بھی، کہ ایک بی بی میرے پاس آئی اور کہنے لگی جی کہ روزانہ میرا خاوند میری طرف منہ کر کے لیٹتا ہے، رات جب وہ آیا تو اس نے منہ دوسری طرف کیا اور وہ لیٹا اور سو گیا، تو مجھے تو شک پڑ گیا کہ اس پر کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے۔ بس اب اس کا جواب میں تو کوئی دے نہیں سکتا تھا، تو استغفار کا ہی کہا اس کو بھی اور اپنے لیے بھی دعا کی کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی کلام اللہ تو سارا کچھ ہماری بچت ہی کلام اللہ میں ہے، سرکار کی سنت میں ہے، قرآن پاک پڑھنے میں ہے، عمل کرنے میں ہے، لیکن ہم عمل نہیں کرتے، ہم شارٹ کٹس لینا چاہتے ہیں کہ ہم اگر یہ کہہ دیں کسی کو کہ قرآن پڑھو گھر میں برکت ہوگی، وہ شارٹ کٹ کا طریقہ وہ کہتا تعویذ لکھ دیں آپ، تعویذ پر تو اعتقاد آ جاتا ہے، حالانکہ اس تعویذ میں بھی قرآن پاک ہی لکھا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک وہ جو ایک ہمارا یہ جو برِ صغیر کا جو علاقہ ہے، یہاں پر جو ایک ہندوانہ رسم و رواج ہے، مسلمان تو ہو گئے بہت سارے لوگ اسلام کی حقانیت سے معترف ہو کے، لیکن ابھی تک وہ رسوم و رواج جو ہے وہ ہم میں سے نہیں گئے۔ جیسا کہ یہ بات نکلتی چلی جا رہی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو دھاگے باندھتے ہیں یہاں پہ ہاتھوں پہ، اچھا وہ دھاگے جو ہیں وہ دین میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، میں نے تو اپنی اس ساری زندگی میں کہیں پر ان کا کوئی وجود نہیں دیکھا۔ ہاں ہندو وہ دھاگا ضرور باندھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کڑا پہنا جاتا ہے، اور وہ جو کڑے ہیں وہ ہمارے جو سکھ حضرات ہیں ہندوستان میں یا پاکستان میں رہنے والے وہ پہنتے ہیں، وہ دھاتی کڑا جو ہوتا ہے۔ دین متین نے اس چیز سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں اللہ کے ولی کی دربار سے ہے، تو پھر تو آپ کو تو عقیدت ہے ان سے، چلے اس بات کو میں انکار نہیں کرتا۔ جی یہ کڑا میں نجف معلیٰ سے لے کے آیا، میرے جیسے کروڑوں کتے
نالین جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم پر قربان، میری کیا اوقات ہے؟ ان کے در سے مس ہونے والی چیز کتنی بابرکت ہوگی میں تو سوچ ہی نہیں سکتا۔ میں تو عقیدتاً ایماناً اس برکت کا قائل ہوں، لیکن جب وہ کڑا آپ پہن لیتے ہیں اور آپ کا ہاتھ کہاں کہاں نہیں لگتا، کیا کسی پاکی اور پلیدی کا خیال رہتا ہے آپ کو؟ تو وہ چیز کہ جو مس ہے ان بابرکت ہستیوں کے ساتھ، ان بابرکت مقامات کے ساتھ، تو کیا یہ آپ ان کی عزت کر رہے ہیں، کوئی اس کا احترام کر رہے ہیں؟ اس کا احترام تو پھر یہ ہے کہ پھر یہ ہاتھ جو ہے وہ بغیر وضو کے کسی وقت بھی نہ رہے، وضو سے خالی نہ ہو آپ کا جسم۔ آپ کسی بے وضو سے ہاتھ بھی نہ ملائیں، پتہ نہیں اس کا ہاتھ پاک ہے یا پلید ہے، اس نے کسی ایسی چیز کو تو نہیں چھوا کہ جس سے بے ادبی کا احتمال ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ادب میں شامل ہیں، صرف کڑا پہن لینا ادب نہیں ہے، اس کے لوازمات کو پورا کرنا بھی تو ادب ہے نا۔ تو اس لیے اجتناب کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ رسوم و رواج جتنے بھی ہیں یہ برے صغیر کے ہیں۔ روایات میں، احادیث میں، تواریخ میں کہیں پر ایسا نہیں ہے کہ کسی آل رسول میں سے کسی نے، اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی نے کوئی کڑا پہنا ہو۔ ہاں زبردستی ضرور زنجیریں پہنائی گئی، ان زبردستی پہنائی گئی زنجیروں کو سنت نہ بنایا، بلکہ ان کے افکار کو اپنانے کی کوشش کرے، ان کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو قید کروا دیا، زنجیریں پہنوا لی، کنبہ قربان کر دیا، اس مقصد کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں محبت اگر اللہ نے دل میں دی ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے، تو پھر ہمارے لیے تو ان کی ذاتیں سب سے بڑھ کے نمونہ ہے۔ ہم حسینی ہیں اور ہم حسینی افکار کے دلدادہ ہیں، حسینیت کا نعرہ لگاتے ہیں، تو پھر ہمیں ان افکار پر عمل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ عمل ہی سب کچھ ہے۔ اور انہوں نے عمل کر کے دکھایا، باتوں سے نہیں، عملاً ثابت کیا۔ The camp of the Hussein is the real camp of Almighty Allah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam۔ کہ حسین کا کیمپ ہی، حسین کی دوستی ہی حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی ہے۔ مال و دولت بھی مل رہا تھا، عہدے بھی مل رہے تھے، سب کچھ، سب چیز کو ٹھوکر مار دی، اور ہم تو دین کو ایک منٹ میں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ایک لمحے میں چھوڑ دیتے ہیں، ذرا ہمیں مال کی کوئی لالچ مل جائے تو ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ میں بشمول اپنے یہ بات کر رہا ہوں، میں کوئی اپنے آپ کو مستثنی نہیں قرار دے رہا اس چیز سے، ہم سب ہی اس چیز کا شکار ہیں۔